اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد. ارباب غم سرکار ختمی مرتبہ سید الاولین سید الآخرین باعث لولا کلمہ خلقت الافلاق فخر موجودات سرور کائنات حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر شاد گرامی، جس کو میں نے پہلی محرم سے آپ کے سامنے عرض کیا اور اسی کو عنوان گفتگو بنایا، جس میں نبی کریم نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، اور یہ میرے سب کے سب محمد ہیں. یہ کلام رسول اللہ خود آپ کو آپ کے اللہ کے رسول ہونے کی بہترین دلیل ہے. ہر باپ تمنا کرتا ہے کہ اس کی اولاد کامیاب رہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر باپ کی تمنا اس دنیا میں پوری بھی ہو جائے. ایک عام آدمی اگر محمد کسی بشر کا نام ہے، محمد سے فقط اللہ عبداللہ کے یتیم کا نام ہے، تو ان کی بھی خواہشیں ہمارے جیسے باپوں کی طرح ہوگی کہ جہاں تمنا ہوتی ہے کہ بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اس مقام پہ پہنچ جائے، اس منزلت پہ پہنچ جائے، یہ رتبہ پالے، یہ عہدہ مل جائے، اتنی دولت حاصل کر لے، اتنی شہرت مل جائے، اتنی عزت مل جائے. لیکن یہ مشاہدہ ہے زندگی کا کہ بڑھاپے میں بوڑھے آدمی کو روتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور اس بات کا شکوہ و گلہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ میں نے کوئی کسر اپنی بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے نہیں چھوڑی تھی، لیکن کیا بتایا جائے کہ صاحبزادے کی قسمت ہی خراب تھی. یہ ہوتا ہے عام بشر، اسے کہا جاتا ہے مجبور بشر، اسے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر تمنا، ہماری ہر آرزو، ہماری ہر خواہش پوری ہی ہو جائے، لیکن محمد اس ذات کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے کہ جو کچھ چاہتا جائے گا ادھر سے ہوتا چلا جائے گا. یہ غلط ہے کہنا اور سوچنا ہی غلط ہے کہ محمد ہم جیسے. محمد محمد ہیں، ہم ہیں. ایک جملہ کہوں میں آپ کے سامنے کہ محمد اور ہمارے بیچ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اور اگر ہم نہ ہوتے تو ہمارے شہر کی صحت پر اثر نہ پڑتا، ہمارے خاندان کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، یہاں تک کہ ہمارے گھر والوں کی صحت پر اثر نہ پڑتا. ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد. محمد ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، ہمارے جیسے، ہمارے جیسے. ارے ہم اگر نہ ہوتے تو ہماری گلی والوں کی صحت پر اثر نہ پڑتا، لیکن اگر محمد نہ ہوتے، اس لیے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا. دیکھیے بظاہر تو حدیث قدسی کے بڑے مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن اگر اس پہ غور کیجئے تو اس کچھ نہیں میں ساری کائنات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے. ایک احسان ثواب بھی ہو جائے، میرے والد کے نام ان کی ایک بار ایک کیسٹ سنی تھی جو کسی مجلس میں پڑھی تھی، تو انہوں نے برجستہ و بے ساختہ کہا تھا کہ محمد نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی،
کائنات کا ذرہ ذرہ نہ ہوتا، یہ زمین کا فرش نہ ہوتا، یہ آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا، یہ چاند سورج و ستاروں کے چراغ نہ ہوتے، نہیں جبرائیل نہ ہوتے، میکائیل نہ ہوتے، اسرافیل نہ ہوتے، رکوع و سجود میں فرشتے جو مصروف رکوع و سجود ہے وہ نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، آدم کی آدمیت نہ ہوتی، نوح نہ ہوتے، نوح کا زہد نہ ہوتا، ابراہیم نہ ہوتے، ابراہیم کی خلت نہ ہوتی، موسیٰ نہ ہوتے، موسیٰ کی ہیبت و جلال نہ ہوتی، یوسف نہ ہوتے، نہ یوسف کا جمال ہوتا، ایوب نہ ہوتے، نہ ایوب کا صبر ہوتا، نہ خود سرکار کائنات سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے نہ ہوتے اگر محمد نہ ہوتے۔ تو اب بنیادی فرق ہمارے اور رسول اللہ کے درمیان یہ ہے کہ ہم اپنی گلی کے لیے پار ہیں، ہم اپنے خاندان کے لیے ایک مشکل ہیں، لیکن محمد اس سینٹر پوائنٹ کا نام ہے کہ جہاں کائنات آتی ہے تو سمٹ کے یہیں تک آتی ہے۔ آدم سے پوچھئے آپ کس سے؟ محمد سے۔ نوح محمد سے، ابراہیم محمد سے، عیسیٰ محمد سے، موسیٰ محمد سے۔ اب جب کائنات کا ذرہ ذرہ آواز دے گا کہ ہم محمد سے، تو آئیے چل کے رسول اللہ کی خدمت میں بھی تو حاضر ہو کے پوچھے یا رسول اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ تو آپ سے ہے، آپ کیوں؟ آپ کی وجہ تخلیق۔ تو سرکار جواب دیں گے نادان تجھے نہیں معلوم وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ کائنات مجھ سے ہے، میں حسین سے، یعنی اگر محمد نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، لیکن اگر نہ حسین نہ ہوتے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے۔ یہ ہے افتخار سرکار امام حسین علیہ السلام کا، سرکار سید الشہداء کا۔ پہلا المختصر، سب کے سب محمد ہیں۔ اور میں آج بات کو مکمل کرتے ہوئے فقط اتنا کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر رسول اللہ کی زندگی کو ایک طرف رکھا جائے اور اس کے بعد بقیہ محمدوں کو سامنے رکھا جائے اور زندگیاں ملتی جلتی نظر آ جائیں تو سمجھ لیے گا کہ سب کے سب محمد ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا، خود مولا علی کا واقعہ، خود شب ہجرت کا، جہاں لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ چادر جو اوڑھے ہے یہ علی نہیں ہے بلکہ محمد ہے، اور وہ لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو بہت قریب رہنے والے ہیں، ہمیشہ رسول اللہ کے آس پاس رہتے ہیں، ان کے اٹھنے سے بھی اندازہ لگ جاتا ہوگا کس طرح اٹھتے ہیں، ان کے بیٹھنے سے بھی اندازہ لگ جاتا ہوگا کس طرح بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک جملے کا سہارا لے لوں، غالباً شاید پہلے دن میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ خلیفہ اول جب شب ہجرت رسول اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تو چادر اوڑھے کوئی سو رہا تھا، وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ کون سو رہا ہے، رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ ایک جملہ رک کے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کیا خلیفہ اول کو یہ نہیں معلوم تھا کہ محمد جب سوتے ہیں اور کوئی عام آدمی سوتا ہے ان میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہترین دلیل آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب سرکار ختمی مرتبت اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا انی لاجد فی بدنی ضعفا، اے لخت جگر، اے پارہ دل، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، وہ چادر یمنی لے آؤ۔ ایک بات تو اور کلیئر ہو گئی، وہ یہ کہ اگر سرکار کو بھی ضعف کی شکایت ہوتی ہے تو کہیں اور نہیں جاتے ہیں، سیدہ کی ڈیوڑی پر آتے ہیں۔ ہمارے لیے یہی سیرت ہے، ہم جو مصیبتوں میں آل محمد کو آواز دیتے ہیں اس کا سبب یہی ہے، رسول اللہ کو ضعف بدن ہے۔ ارے ہم کو اتنے طریقے بتائے گئے ہیں کہ درد ہو رہا ہو تو وہاں پہ ہاتھ رکھ کے فلاں دعا پڑھ لو، فلاں آیتیں پڑھ لو، جو خود قرآن لا رہا ہو، جو خود دعائیں جو بھی کہہ دے زبان سے وہ ہو جائے، لیکن جیسے ہی ذوق بڑھا سیدہ کی ڈیوڑی پر پہنچ کے مسلمانوں کو بتا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اگر تکلیف میں مبتلا ہونا تو سیدھے انہی کی ڈیوڑی پر پہنچ جانا۔ اور اس کے بعد میں تاریخ بھی گواہ ہے، دیکھیے اس وقت میں حدیث قصہ نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، حسن آئے، آقا حسین آئے، مولا علی آئے، خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آئیں، جناب جبرائیل آئے، آیت تطہیر کی تلاوت بھی ہو گئی۔ اس کے بعد میں مولا متقیان نے ایک سوال بھی کیا، قسم کھا کے رسول اللہ نے جواب بھی دیا، مولا نے قسم کھائی کہ میں بھی کامیاب، میرا شیعہ بھی کامیاب۔ پھر انہوں نے کہا ایزن، روایت کے جملے ایزن والذی بعثنی بالحق نبیم، دوبارہ تکرار کی۔ کم سے کم 5 منٹ کا تو وقفہ گزرا ہوگا۔
اگر بہت تیزی سے یہ تمام حادثہ ہوا ہوگا، سب جمع ہوئے ہوں گے 5 منٹ کم سے کم، لیکن اگر قرینہ کہتا ہے کہ جس طرح امام حسن آ رہے ہیں، آقا حسین آ رہے ہیں، مولا علی آ رہے ہیں، بی بی سیدہ آ رہی ہیں، خود جناب جبرائیل آ رہے ہیں، پیغام لا رہے ہیں، پھر سلام کر رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، کم سے کم 20 منٹ کا تو وقفہ گزرا ہی ہوگا، ٹائم پیریڈ نہیں معلوم لیکن کم سے کم 20 منٹ کا وقفہ گزرا ہوگا۔ 20 منٹ پہلے جو محمد اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، 20 منٹ بعد تک کوئی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ محمد نے کہا درد اور بڑھ رہا ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا کہ درد بڑھ رہا ہے۔ یہ نہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جتنے یہ جمع ہوتے جائیں گے درد دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ ڈیوڑی پر آئے ان علاج تو فی بدنی۔ یہاں پر ایک واقعہ اور عرض کر دوں، خدا کی قسم ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم ان ڈیوڑیوں سے وابستہ ہیں، اور میں جملہ کہوں کہ اللہ کرے ہم لوگ باقی رہیں آخری سانس تک۔ میں ہمیشہ ہر نماز میں بھی دعا کرتا ہوں، ممبر پہ بھی موقع ملتا ہے دعا مانگتا ہوں، ہر نماز میں میری ایک دعا ہوتی ہے، پروردگارہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے موت کب آئے گی، لیکن جب آخری سانس نکل رہی ہو تو نہ اولادیں یاد آئیں نہ رشتہ دار یاد آئیں، لب یا علی ہو یا حسین ہو، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے۔ رسول اللہ نے ذوف بدن محسوس کیا، آئیں انی لاجدو فی بدنی ذوف، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ مولا متقیان کہیں کام سے بھیجا رسول اللہ نے، ذوف بڑھ رہا تھا، ایک دم سے چونک کے آگے کو لکھا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کام سے بھیجا ہے؟ فوراً ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، کہہ دو اللہ کے رسول بلا رہا ہے۔ ملائے متقیان کو واپس بلایا گیا، حجرے میں داخل ہوئے، ایک دم سے آنکھیں کھولی، علی آ گئے؟ کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہا یا علی میرا ذوق بڑھتا جا رہا ہے، میرا مرض بڑھتا جا رہا ہے، یا علی تم ایک کام کرو کہ میری پیشانی پہ آ کر ہاتھ رکھ دو اور اس پہ میرے مرض سے کہہ دو کہ میرے بدن کو چھوڑ دے، میرے بدن کو چھوڑ دے۔ مولائے متقیان آگے بڑھے، پیشانی رسول پہ ہاتھ رکھا، اے مرض علی ابن ابی طالب تجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو بدن محمد کو چھوڑ دے۔ جیسے ہی یہ جملہ زبان اقدس سے مولائے متقیان پہ جاری ہوا، رسول اللہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ درد جاتا رہا، وہ ذوف ختم ہو گیا؟ مسکرا کے جواب دیا تم لوگوں کو نہیں معلوم اللہ نے علی کے جملہ اوصاف میں یہ صفت بھی رکھی ہے کہ اگر کسی مرض سے کہہ دے گا تو مرض دفع ہو جائے گا۔ تو معلوم ہے 2 مرحلے نظر آ رہے ہیں۔ بی بی زہرا کی ڈیوڑی پہ آئے انی لاجدو فی بدنی ذوف، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، چادر یمنی لائی اڑایا۔ اب جو میں بات جہاں سے شروع کی تھی کہ شب ہجرت ایک بہت عرصے کا ساتھی آیا، چادر اوڑھے دیکھا کوئی سو رہا ہے، یہ نہیں سمجھ پایا کون سو رہا ہے، کہا السلام علیکم رسول اللہ۔ کیسے پہلے اس نے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا رسول اللہ؟ نہیں، ضرور دیکھا ہوگا، بہت ضرور دیکھا ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ اس زمانے کے گھر بھی بہت زیادہ اونچے نہیں ہوتے تھے، دیواریں اتنی زیادہ اونچی نہیں ہوتی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ جو مسلسل ساتھ رہتا ہو تو اس نے ضرور دیکھا ہوگا۔ اب بی بی زہرا ناقل ہے، جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں آنے والا جو قریب رہنے والا تھا پہچان پایا کہ علی سو رہے ہیں یا نبی سو رہے ہیں۔ بی بی زہرا ناقل ہے کہ جب میرا بابا لیٹا تو یتلألأ نوراً کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، ایک نور تھا جو جسم محمد سے نکل رہا تھا، چادر کے اوپر آیا ہو رہا تھا 14ویں کے چاند کی طرح۔ یعنی بی بی زہرا نے بتایا جب میرا بابا لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، تو اس کے بدن سے کچھ شعاعیں ایسی نکلتی ہیں کہ وہ پورا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بھی محمد لیٹیں گے تو گھر منور ہو جائے گا۔ یہ ڈھونڈتے ہوئے آئے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں جانے کے رامی، یہ ڈھونڈتے ہوئے آئے، چادر کے اندر کوئی سو رہا ہے، چادر کے نیچے چادر اوڑھے ہوئے، تو اب ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا مسئلہ ہوگا کہ یہ سمجھے نہیں محمد سو رہے ہیں، ورنہ اگر نور نہ ہوتا تو کبھی کوئی دھوکہ نہ کہتا کون ہو تم، اس لیے کہ رسول جب لیٹتے ہیں تو ایک نور ہوتا ہے جو 14ویں کی چاند کی طرح روشن نظر آتا ہے۔ تو ان کا سلام کرنا اس بات کا ثبوت ہے جس طرح بدن محمد سے نور نکلتا ہے اسی طرح علی کے جسم۔ درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ تو محمد بھی علی بھی محمد جیسے، امام حسن بھی محمد جیسے۔
اسی طرح میں کون سے امام کے واقعات سناؤں، چھٹے امام کے بھی واقعات ہیں، خود پانچویں امام کے بہت سے واقعات ہیں جو ملتی جلتی شخصیتیں نظر آ رہی ہیں رسول اللہ سے۔ آئیے ایک خواب سنا دوں۔ ایک شخص ہے، آٹھویں امام کا دور ہے، اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا رسول شہر میں آیا ہوا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے مختلف روایات کے ساتھ۔ اللہ کا رسول شہر میں آیا ہوا ہے اور لوگ ایک طرف بھاگ رہے ہیں، میں کسی کام سے گھر سے نکلا ہوں اور لوگ کہہ رہے ہیں چلو 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 چلو، میں کہہ رہا ہوں کیا ہو گیا، کیا ہنگامہ ہے، کیوں دوڑ رہے ہو تم لوگ؟ کہا تمہیں خبر نہیں اللہ کا رسول ہمارے شہر میں آیا ہے۔ کہا اللہ کا رسول کہاں ملیں گے؟ کہا وہ فلاں مسجد میں ملے۔ کہا میں بھی جلدی سے تیار ہوا، سیدھا بھاگتا ہوا مسجد میں پہنچا۔ مسجد میں ایک اجتماع، ایک بہت بڑا مجمع، دور رسول اللہ تشریف فرما تھے۔ میں بھی مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا، اتنے قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ کے چہرے اقدس کی زیارت کر لوں۔ میں نے رسول اللہ کو سلام کیا دور سے، رسول اللہ نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد مجھے اشارے سے بلایا۔ میں جب قریب گیا تو دیکھا سامنے ایک طبق رکھا ہے، اس میں خرمے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مٹھی بھر خرمے اٹھائے اور میں نے ہاتھ پھیلا دیا، میرے ہاتھوں میں وہ خرمے دے دیے۔ اب جو میں نے گنا، خواب میں ہی گنا، تو دیکھا کہ 8، بعض روایتیں کہتی ہیں 16، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 14، کم سے کم 8، اس پہ کئی روایتیں ہیں کہ 8 خرمے میرے ہاتھ میں تھے۔ اب جو خواب سے بیدار ہوا تو کمرہ معطر نظر آیا، ظاہر رسول اللہ خواب میں آیا تو غلط ہو نہیں سکتا۔ اب میں خواب سے کی تعبیر کس سے لوں، کس سے معلوم کروں، کس سے سوال کروں؟ اب اسی پریشانی میں تھا کہ محلے میں ایک شور سنائی دیا۔ اب جو گھر سے باہر نکلا دیکھا مجمع ہی مجمع ایک طرف بھاگ رہا ہے۔ اس نے کہا بھائیوں یہ کیا ہوا، قیامت آ گئی؟ کہا تمہیں کیا معلوم، علی ابن موسیٰ رضا شہر میں آئے ہیں، اولنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد، علی ابن موسیٰ رضا شہر میں آئے ہیں۔ کہا بھائی کہاں ملیں گے؟ کہا فلاں مسجد میں۔ کہا میں جلدی سے تیار ہوا، میں ادھر ہی دوڑا جہاں مسجد تھی۔ اب جو وہاں پہنچا تو وہاں ویسے ہی مجمع نظر آیا جیسے خواب میں رسول اللہ کے لیے دیکھ چکا تھا۔ ویسے ہی میں مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ امام کی زیارت ہو سکے۔ جب امام کی چہرے اقدس کی زیارت کر لی اور دیکھ لیا تو وہیں سے میں نے سلام کیا امام کو۔ امام نے سلام کا جواب دیا اور مجھے تعجب یہ ہوا اس لیے کہ میں چاہ رہا تھا چلو امام سے ملاقات ہو گئی ہے، کل رات کے خواب کی تعبیر حاصل کر لی جائے گی، لیکن مجھے ایک دم سے تعجب ہوا کہ سلام کیا، کا جواب دیا اور پھر اشارے سے بلایا اور ہاتھ جس انداز سے اٹھا تھا مجھے ایک دم سے یاد آیا یہ تو رسول اللہ خواب میں، یہ تو ایسا ہی ہاتھ رسول اللہ کا خواب میں اٹھا تھا۔ میں قریب گیا، اب جو قریب گیا تو سامنے طبق رکھا تھا، اس میں کھجور کو رکھی تھی، خرمے رکھے ہوئے تھے۔ میں حیران ہو گیا، تعبیر حاصل کروں، ابھی میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک مٹھی پر خرمے امام رضا علیہ السلام نے اٹھائے اور میرے ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ اب جو میں نے اس کو گنا تو کل 8 تھے۔ خواب کی تعبیر تو مل چکی تھی لیکن مزید یقین کے لیے میں نے فقط ایک جملہ کہا، فرزند رسول کچھ اور عطا کیجئے۔ تو جب یہ جملہ کہا تو ایک بار میری طرف دیکھ کے مسکرائے کہ اگر اس سے زیادہ خواب میں میرا جد دے چکا ہوتا تو میں اس سے زیادہ عطا کرتا۔ یعنی اس بات کا اعلان ہو گیا کہ پہلا محمد اگر کچھ دے گا تو جو بھی وقت کا محمد ہوگا عطا کرنے والا وہی ہوگا۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اور معجزات اور کمالات رسول اللہ کی شان ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ رسول اللہ کے معجزات جمع نہیں ہوئے، ورنہ سب سے ٹف مسئلہ دیکھیے بھیا، میری مصیبت مشکل تو یہی ہو جاتی ہے کہ اگر کسی طرف چلا گیا تو دیر ہو جائے گی، ورنہ اگر سرکار کی زندگی کو دیکھا جائے تو سب سے اہم زندگی ہے، اس لیے کہ آپ پیغمبر آئے ہیں۔ ابھی آپ کو کفار قریش میں ثابت کرنا ہے کہ میں رسول ہوں اور رسول معجزات لے کے آتا ہے، تو لوگ جو یہ مسلمان ہو رہے تھے آسانی سے مسلمان نہیں ہوتے ہوں گے، جس طرح کی تمنا کرتے ہوں گے رسول اللہ کو وہی کارنامہ کر کے دکھانا پڑتا ہو، جو مانگتے ہوں گے صحرا میں کھڑے ہوں گے یا رسول اللہ اس وقت کھجور کی ضرورت ہے، آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو کھجور دے دیے، تو رسول اللہ کو دینا پڑتی ہوگی تاکہ ان کے یقین میں اضافہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ معصومین میں یا رسول اللہ یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا امام علی رضا علیہ السلام یا نوے امام محمد تقی علیہ السلام، ان کی زندگیاں انتہائی سب گزری ہیں کہ جہاں اپنے اور پراؤں کے درمیان یہ ثابت کرنا تھا کہ جو معصوم اللہ کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں وہ ہم ہی لوگ ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا کہ ان معصومین کی زندگی، چاہے 7ویں امام کی زندگی ہو
اس لیے کہ حضرت علی کے لیے سب جانتے تھے کہ یہ رسول کے بھائی ہیں، سب جانتے تھے کہ یہ خلیفہ یہی ہیں، لیکن حالات بدل گئے تھے، مجبوراً مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو کسی کو چن لیا گیا۔ ان کی عظمتوں سے کسی کو انکار نہیں تھا۔ امام حسن کو سب کہتے تھے کہ رسول کے بیٹے ہیں، آقا حسین سے بھی کسی کو انکار نہیں تھا۔ چوتھے امام ہاں پنجتن پاک میں شامل نہیں تھے، لیکن کیا کہنا اس پھوپھی کا، کیا کہنا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا۔ دیکھیے میں رات کے عشرے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اطمینان نفس جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا مصائب میں انسان کے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں۔ یہ کمال ہے جناب زینب کا کہ امام کو وہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ محنت سے مراد لوگوں کو یہ سمجھانا نہیں پڑا کہ میں وقت کا امام ہوں، جتنا ساتویں امام، اس لیے کہ چھٹے امام کے بعد ایک فرقہ ہو گیا تھا، بہت بڑا گروہ ٹوٹ گیا تھا، تو اب بقیہ لوگوں کو سمجھانا تھا کہ نہیں میں امام ہوں، میں وارث ہوں۔ ساتویں امام کے بعد واقفیہ لوگ تھے جو رک گئے تھے، ساتویں امام کو آخری امام مان رہے تھے، تو آٹھویں امام کو ثابت کرنا تھا میں امام ہوں، میں جو قرض کر رہا ہوں۔ لیکن چوتھے امام کی زندگی میں وہ مرحلے آ سکتے تھے، لیکن لاکھوں سلام جناب زینب کے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ بہن جس کے بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا ہو اور وہ ایک جملہ کہہ رہی ہے پسر ساتھ دیکھ میرا بھائی مارا جا رہا ہے، اور پھر واپس خیمے میں آئی ہو، اور اس کے بعد میں زمین کربلا کو زلزلہ ہونے لگا ہو، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا ہو، اور ایک منادی نے صدا دی ہو الا قتل الحسین بے کربلا الا ذبح الحسین بے کربلا۔ اس بہن کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میرا بھائی مارا گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، آنکھوں کے سامنے منظر دیکھ کے آئی ہے، یہ آندیاں اٹھ رہی ہیں، سمجھ گئی کہ میرا ماجایا مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، لیکن اللہ اکبر ہوش و حواس، وقت کا محمد تو مارا گیا ہے، لیکن دنیا کو یہ تو معلوم ہو جائے کہ اب وقت کا محمد کون ہے۔ سیدھی اپنی جگہ سے اٹھی، ایک طرف تو بیویوں سے کہا بیویوں اب کیا پوچھتی ہو میرا بھائی مارا گیا، لیکن فوراً اٹھی اور اٹھنے کے بعد سید سجاد کے خیمے میں گئی، شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد دیکھو کیا قیامت آ گئی۔ دیکھیے وہاں قیامت کا سوال نہیں، جناب زینب کو دنیا والوں کے سامنے بتانا ہے کہ وقت کا محمد زندہ ہے، یہ ہے کمال ضبط جناب زینب۔ کبھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا گیا تو روایت کے جملے سر سے امامہ پھینک دیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا، اے پھوپھی اماں اب ہم یتیم ہو گئے، اور اس کے بعد میں خیموں میں آگ لگنے لگی۔ لیکن جناب زینب جس مقصد کے تحت کربلا میں آئی تھی انہوں نے بتا دیا کہ وقت کا محمد کون ہے۔ آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آج 9 محرم ہو گئی۔ ابھی میں جب آیا تھا تو الجھ رہا تھا، اس لیے کہ میں ایک دن پہلے آ گیا تھا اور 29 کو چاند نہیں ہوا تھا، تو میں پریشان تھا کہ آخر خامخواہ کیوں آ گیا ایک دن پہلے۔ ہاں عزیزان گرامی ابھی سوچ رہا تھا اور آج 9 محرم ہو گئی، ایام عزا تمام ہو گئے۔ اللہ کرے ہماری اس عزا کو، ہماری ان مجلسوں کو، ہمارے اس بکا کو، ہمارے جذبے کو، خصوصاً وہ دکھیاری ماں قبول کر لے جو اپنے باپ سے سوال کرتی بھی نظر آ رہی تھی، بابا میرے لال پر روئے گا کون، میرے لال میں آنسو کون بہائے گا۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ بس باب غم ختم کی میں نے بات۔ اللہ اکبر، وقت کا محمد کربلا کے میدان میں، اور عالم یہ ہے کہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جس حسین کے لیے مشیت کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو، حسین رسول سجدے کو طول دیے جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے پشت مبارک سے نہ اترا ہے۔ وہی حسین جب کربلا کے میدان میں گیا تو راوی لکھتے ہیں کہ مسلسل آنکھ میں آنسو ہیں، کبھی بچپن کے ساتھی کا لاشا اٹھا رہے ہیں تو اپنی دوستی یاد آ رہی ہے، کبھی برائر کی میت اٹھا رہے ہیں، کبھی عابس ابن شاکری کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، کبھی گود کے پالے آواز دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 3 روز کی بھوک و پیاس میں ہم لوگ سیر و سیراب ہیں۔ آج جس پہ 9 محرم ہے، ارے آل محمد پہ 2 روز گزر گئے، کچھ نہیں ملا، نہ وہاں کھانے کا بندوبست ہے، نہ ایک چلو آگ کا بندوبست ہے، اور اس عالم میں بھی لاشوں میں لاشیں لانا، ہر شہید کے پاس پہنچنا، اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھنا، کیا کہنا ہے آقا حسین کا۔ اور روایت کہتی ہے کہ چہرہ اور گرتا چلا جا رہا ہے عزیزان گرامی، لیکن روایت یہ بھی کہتی ہے کہ حسین نے مشکلوں میں تمام لاشوں کو اٹھایا، لیکن ہم لوگ چونکہ فطرت انسانی رکھتے ہیں، ایک عام آدمی ہیں، سوچتے سوچتے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے،
دماغ دکھنے لگتا ہے کہ اللہ اکبر، کربلا میں حسین نے کس تناظر کیا۔ عزیزوں، جو بزرگ حضرات ہیں شاید اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کا ایک دوست چھوٹتا ہے، ایک دوست مر جاتا ہے، جب تک کہ وہ دوسرا دوست زندہ رہتا ہے اس دوست کو بھول نہیں پاتا، ہر بات میں وہ یاد آتا ہے، ہر واقعہ ہوتا ہے وہ یاد آتا ہے، ہر تقریب ہوتی ہے وہ یاد آتا ہے۔ کربلا میں نہ جانے حسین کے کتنے دوست چھوٹ گئے، کبھی بچپن کا ساتھی آواز دے رہا ہے، کبھی برائر آواز دے رہا ہے، کبھی کوئی آواز دے رہا ہے۔ یہ تو دوستوں کا مسئلہ ہے۔ ارے اولادوں نے جب آوازیں دی ہوگی تو حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ارے حسین، میں سوچتا ہوں عزیزان گرامی کہ جس بطون محمد نے کہا ہوگا مامو جان آپ پر ہمارا آخری سلام، پہنچے تو ہوں گے۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک لاش کو آقا حسین نے اٹھایا، ایک لاش کو جناب عباس نے اٹھایا، خیام کی طرف چلے تو ہوں گے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچئے کہ غیرت دار بھائی ہے، ابھی خیمے میں بہن بیٹھی ہے، اس کو آپ جا کر تعزیت دینا ہے۔ روایت کے جملے کہ ادھر لاشوں کو لے کے چلے، ادھر جناب زینب کے بھی صبر کا کیا عالم تھا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ میری قربانی بھی قبول کر لی۔ اور اس کے بعد میں امام حسین پہنچے، سر جھکا کے فقط ایک جملہ کہا، بہن بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تمہارے بچوں نے، بڑی شجاعت۔ اے بہن آج جعفر یاد آ گئے، آج لوگوں کو حیدر کرار یاد آ گئے، آج جعفر طیار یاد آ گئے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے، تسلی تو دے آئے ہوں گے حسین کہ بہن تمہارے بچوں نے بڑی جوانمردی کا مظاہرہ کیا، آج جعفر طیار لوگوں کو یاد آ گئے، حیدر کرار یاد آ گئے، لیکن جب لاشا وہاں چھوڑ کر واپس باہر آئے ہوں گے اور بہن کا تصور آیا ہوگا، میرا دل کہتا ہے کہ دل تڑپ رہا ہوگا، اے پروردگار اس امتحان میں بھی حسین ثابت قدم ہے۔ ارے بہن کے دونوں بچے قربان ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ بس اب 2 منٹ کی زحمت اور میں مجلس کو تمام کروں۔ صرف یہ تو گود بھانجے تھے، لیکن روایت کے جملے ہیں جوان بیٹا علی اکبر جس وقت مقتل میں گیا، میں نے اس سے پہلے بھی مصائب جناب علی اکبر پڑھے اور اس وقت بھی پڑھ رہا ہوں، اور میں سنتا بھی ہوں، آپ بھی کتنی مجلس سے سنتے ہوں گے اور شہزادے علی اکبر کے مصائب سنتے ہوں گے، لیکن آپ انصاف سے بتائیے، ایک باپ وہ تنہا، خدا نہ خواستہ راستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بیٹا جوان مر جائے اور بوڑھا باپ اکیلا ہو، چاروں طرف دیکھتا ہے کہ شاید کوئی یہاں پہ اپنا نظر آ جائے، اپنا نظر آ جائے، جب تک کہ اپنے آ نہیں جاتے اسے قرار نہیں ملتا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، چاہے وہ بستی کے لوگ جہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے جمع ہو جائیں اور چچا میاں گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کوئی دشواری نہیں ہوگی، لیکن اس باپ کو قرار نہیں آ جاتا جب تک کہ بقیہ اولادیں نہ آ جائیں یا بھائی اور رشتہ دار نہ آ جائیں، اس لیے کہ غریب الوطنی میں صرف اپنے یاد آتے ہیں۔ جس وقت ایک حسین اپنے جوان بیٹے کی میت پہ پہنچے ہوں گے اور جوان ایڑیاں رگڑ کے دنیا سے سدھار رہا ہوگا اور لاش اٹھانے کا مسئلہ ہوگا، میں تھک جاتا ہوں سوچ کے اس وقت حسین کیا کیا سوچ رہے ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ لاش کو اٹھا رہے ہوں گے اور چاروں طرف دیکھتے ہوں گے، جب قوت جواب دی جاتی ہوگی کبھی فرات کا کنارہ آواز دیتے ہوں گے، عباس عباس تم تو ہمیشہ میرا سہارا تھے، آؤ سہارا بن جاؤ۔ اے عزیزان گرامی، تماشائیوں کا مجمع ہو، ایک ضعیف باپ ہو، ایک جوان کی میت ہو اور اس کا اٹھا رہا ہو کہ چند چھوٹے چھوٹے بچے وہ علی اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہوں، میرا دل کہتا ہے رسول اللہ آ گئے ہوں گے، علی مرتضیٰ آ گئے ہوں گے، بی بی سیدہ آ گئی ہوں گی، اے حسین ظالموں کی پرواہ نہ کرو، ہم لوگ آ گئے ہیں، لاش جوان تم تنہا نہیں ہوگے بلکہ ہم سب سب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا، شام ہونے والی ہے، کب تک آؤ گے بابا، شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا، شام ہونے والی ہے، خشک ہے زبان میری، 3 دن سے ہوں پیاسی، خشک ہے زبان میری، 3 دن سے ہوں پیاسی، کون پانی لائے گا، شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا، شام ہونے والی ہے، صبح کے چراغوں کی طرح ہے سبھی خاموش، صبح کے چراغوں کی طرح ہے سبھی خاموش، چھا رہا ہے اندھیارا، شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا، شام ہونے والی ہے، نیند کیسے آئے گی، سو کس کے سینے پر، نیند کیسے آئے گی، سو کس کے سینے پر، جلد آئیے بابا، شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا، شام ہونے والی ہے، عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں، عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں، پھر نہ لوٹ لے آدھا، شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا، شام ہونے والی ہے، شام کے تصور میں کانپتی ہوں رہ رہ کر، شام کے تصور میں کانپتی ہوں رہ رہ کر، گھٹ رہا ہے دم میرا، شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا، شام ہونے والی ہے، دیر سے تمہارا ہی انتظار ہے سب کو، دیر سے تمہارا ہی انتظار ہے سب کو، گھر میں حشر ہے برپا، شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا، شام ہونے والی ہے، بھائی بھی چچا بھی ہیں، کیا تمہارے ساتھ اب تک، بھائی بھی چچا بھی ہے، کیا تمہارے ساتھ اب تک، کوئی بھی نہیں آیا، شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا، شام ہونے والی ہے، کیا سعید کہتا ہے حال دل سکینہ کا، کیا سعید کہتا ہے حال دل سکینہ کا، صبح سے ہے ہنگامہ، شام ہونے والی ہے، بین تھا سکینہ کا، شام ہونے والی ہے، حسین السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ،
السلام علیک ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیک ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولا و ابن مولا، السلام علیک یا غریب الغربا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔